بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 489 ہے، 489، اور آج سورۃ المائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 18 اور 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، والنصارى، اور نصارہ نے، نحن ہم، ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے پیارے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے پیغمبر، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر کیوں وہ تمہیں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ انتم، تم بھی، بشر، انسان ہی ہو، ممن، ان میں سے جن کو خلق، اس نے پیدا کیا، یغفر، وہ بخشتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے، وہ یعذب، اور عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت، وما، اور جو کچھ بینہما، ان دونوں کے درمیان میں ہے، وہ الیہ المصیر، اور اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاکم، تحقیق آیا ہے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبینو، وہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے موقوف ہو جانے کے بعد، ان تقولوا، کہ تم کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، فقد جاءکم، تمہارے پاس آ گیا ہے، بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، خوب قادر ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے، گناہوں کے سبب کیوں عذاب دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان، اور جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ دوسری بات، ان سے کہہ دیجیے کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے۔ تیسری بات، حقیقت یہ ہے کہ اے یہود و نصارہ، تم بھی انہی انسانوں کی طرح انسان ہو جو اس نے پیدا کیے ہیں۔
چوتھی بات، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ پانچویں بات، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ چھٹی بات، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت دین کی وضاحت کرنے آئے ہیں کہ پیغمبروں کی آمد کی رکی ہوئی تھی، پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی۔ ساتویں بات، پیغمبر اس لیے آتے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ہی کوئی جہنم سے ڈرانے والا آیا۔ آٹھویں بات، اب تو تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے۔ نویں بات، اللہ ہر بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بزرگان محترم، یہود و نصارہ دونوں کا یہ متفقہ جھوٹا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ پیار و محبت کا یہ ایک طرفہ باطل دعویٰ بھی ایک عجوبہ ہے۔ شیطان نے ان کو یہ سبق سکھایا ہے کہ اللہ کی اولاد ہیں، ورنہ تو سورہ اخلاص میں 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ لم یلد ولم یولد، وہ پروردگار نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں یہ بات کہی گئی، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ایک پیغمبر کے بارے میں حقیقت بتلا دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ یہود و نصارہ اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ اور محبوب قرار دے کر یہ بتلانا چاہتے تھے کہ انہیں ان کا رب اور ان کا باپ نعوذ باللہ عذاب نہیں دے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں یہود و نصارہ کا یہ جھوٹا دعویٰ بھی بتلایا گیا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو چند روز ہی جہنم میں رہیں گے۔ واہ رے واہ، یہ تو مہمان خصوصی ہیں جو تھوڑی دیر ہی کے لیے جہنم میں تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہود و نصارہ کے جھوٹے اور باطل دعوے کا منہ توڑ جواب دیا ہے اس آیت میں کہ پیغمبر آپ ان سے فرما دیجیے کہ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر تم اللہ کے پیارے محبوب ہوتے، اللہ کے بیٹے ہوتے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب کیوں عذاب دے گا؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے ہی انسانوں کے لیے ایک ہی قانون ہے، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی اللہ کی مخلوق میں سے بشر ہو، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پروردگار کی شان یہ ہے، اس کا معمول اور اس کا نظام یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، اس کا اپنا اختیار ہے، اس کی ملکیت ہے، اسی کی زمین، اسی کا آسمان، اسی کی زمین، اسی کے چاند، اسی کے ستارے، اسی کی سلطنت، اسی کی زمین اور اسی کی یہ آگ، ہوا، پانی اور مٹی، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ چھوٹی بڑی ساری چیزیں اسی کی ہے اور انہی کا مالک ہے۔ وہ بادشاہ وقت ہے، وہ پوری ہر وقت کے لیے بادشاہ ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا اپنے اختیار سے معاف کرے گا اور جس کو چاہے گا اپنے اختیار سے عذاب دے گا۔ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے اس کو عذاب کیوں دیا، اس کو کیوں معاف کر دیا، اس کو پوچھنے کے حق کسی کو نہیں ہے، کسی بندے کو اسے حق نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی ساری سلطنت اور حکومت، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تم دنیا میں ہمیشہ یہی چپکے ہوئے نہیں رہو گے، رب ذوالجلال کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبیوں کے اس دنیا میں تشریف لانے کا جو سلسلہ جاری تھا وہ یہ کہ ایک نبی وفات پا جاتے تو ان کے جگہ دوسرے نبی تشریف لاتے تھے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک برابر جاری رہا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد نبیوں کے اس دنیا میں آنے کا سلسلہ رک گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری خود دی تھی اپنی قوم کو کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، یأتی من بعد اسمہ احمد، سورۃ الصف آیت نمبر 6۔ اور یہ لفظ احمد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نام محمد اور دوسرا نام احمد ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لیس بیننا نبی، میرے اور عیسیٰ کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فاصلہ تھا، اور یہ 600 سال کا زمانہ گزرا۔ اس زمانے کو زمانہ فترت کہتے ہیں، زمانہ فترت کہتے ہیں۔ ان 600 سالوں میں نبیوں کے نہ آنے کی وجہ سے دنیا میں کفر و شرک کا غلبہ ہو چکا تھا، فساد و بگاڑ
بے-حیائی عام ہو چکی تھی، سرکشی اور جہالت شباب پر تھی۔ اس زمانے میں چند ہی لوگ تھے جو توحید پر قائم تھے، جیسا کہ مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، جس کو حضرت عیاض بن حماد مجاشعی رحمہ اللہ نے رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، مسلم میں ہے۔ اس آیت میں حقیقت بتلائی گئی کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول ایسے وقت میں آئے ہیں کیونکہ رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا، اور اس آخری نبی کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں، بس تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کی قدرت و طاقت رکھتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔